اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا کیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے نرغے سے بچایا اور پھر کافروں نے آپ پر تشدد کیا۔ آج اور جانیں گے آپ کی زندگی تفصیل سے اس خاص پیشکش میں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو سب سے پہلے انہی نے تصدیق کی۔ کفار مکہ نے ان سے کہا کہ کیا تم محمد کی اس بات کو بھی سچ مانو گے کہ وہ بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں عجائب و غرائب کی سیر کی اور پھر لوٹ آئے اور اتنا بڑا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہو گیا؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا ہم تو اس سے زیادہ بعید از عقل بات ان کی مان چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں کے اوپر سے ابھی آئے اور ابھی گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفت چشم زدن میں ہم مان چکے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی لطافت و نورانیت تو جبرائیل سے بھی فائق ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت میں ہم کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اسی تصدیق معراج کے سلسلے میں صدیق کا لقب آپ رضی اللہ عنہ کو ملا تھا۔ جب کامل 13 سال تک مکہ کے کافروں کی طرف سے ہر قسم کے ظلم و ستم اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب امتحان خداوندی میں کامل ہو چکے اور علم الہی میں ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، تو وحی الہی میں آپ کو حکم ملا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ اس سفر میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جماعت صحابہ میں صرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ وہی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں قدم قدم پر جیسے کچھ جانی اور مالی خدمات حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، عشق و محبت کی داستانوں میں کوئی واقعہ اس سے مافوق نہیں مل سکتا۔ یار غار کی مثال دنیا میں اسی وقت سے رائج ہوئی جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری کی۔ اب کوئی کسی کا بڑا مخلص دوست ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا یار غار ہے۔ اس سفر ہجرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب و مخصوص کر کے یہ بات سب پر ظاہر کر دی کہ ان کے اخلاص و محبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین اعتماد تھا، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند اور مدبر اور تجربہ کار اور سب سے زیادہ شجاع و بہادر تھے، کیونکہ اس خطرناک سفر کے رفیق میں ان سب اوصاف کا ہونا ضروری تھا۔ ذرا اس سفر ہجرت پر اجمالی نظر ڈالو تو کفار مکہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس محاصرے سے نکل کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جانا اور ان کو سفر ہجرت اور اس سفر کی رفاقت کی خوشخبری سنانا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا فوراً تیار ہو جانا اور ان کی صاحبزادیوں کا عجلت کے ساتھ ناشتہ تیار کرنا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنی دونوں اونٹنیوں کو جو 4 مہینے سے اسی سفر ہجرت کے لیے پرورش پا رہی تھی ایک معتمد رازدار کے سپرد کرنا کہ 3 روز کے بعد فلاں مقام پر لے آنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا پیدل چلنے کے سبب سے زخمی ہو جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کو اپنے شانے پر سوار کر کے غار ثور تک لے جانا، شانہ بولتے کندھے کو۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا عرض کرنا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غار کے باہر بیٹھ جائیں، میں اندر جا کر صفائی کر دوں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا اس غار میں سوراخوں کو دیکھ کر اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا
اور ایک سوراخ جو پھر بھی باقی رہ گیا تھا اس میں اپنا پاؤں لگا دینا اور اس پاؤں میں سانپ کا کاٹنا، پھر لعاب دہن سے شفا پانا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نوجوان صاحبزادے حضرت عبداللہ کا 3 روز برابر شب کو اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا اور اندھیرے منہ غار سے نکل کر مکہ چلا جانا اور دن بھر کی خبریں شام کو پہنچانا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا یا ان کے صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا 3 دن تک برابر بوقت شب اس غار میں کھانا پہنچانا، کفار مکہ کا اعلان دینا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور اس انعام کے لالچ میں کفار مکہ کا بڑے ماہر قدم شناسوں کی قیادت میں چاروں طرف تلاش میں پھرنا، پھر کچھ لوگوں کا تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ پر پہنچ جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ کہہ کر تسکین دینا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ 3 دن کے بعد اس غار سے نکل کر بجانب مدینہ روانہ ہونا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر ردیف بننا اور چاروں طرف نظر دوڑاتے رہنا تاکہ کوئی آ رہا ہو تو معلوم ہو جائے۔ اتنے میں سراقہ کا بغرض گرفتاری پہنچ جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دل نوازی کلمے سے تسکین دینا کہ ان اللہ معنا۔ پھر بدعائے نبوی سراقہ کا اپنے گھوڑے کے سنگلاخ زمین میں زانوں تک دھس جانا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ کر زمین کی گرفت سے رہائی پانا۔ ایک منزل میں جب کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک چرواہے سے دودھ کا مانگ لانا اور ٹھنڈا پانی اس میں ملا کر حضرت کے سامنے پیش کرنا اور اصرار کر کے پلانا اور بچا ہوا خود پینا اور یہ کہنا کہ شریب حتی رضیتو، کہ حضرت نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ واقعات ہے کہ جس کا دل درد محبت سے کچھ آشنا ہو اور وہ ان کی قدر جان سکتا ہے۔ سفر ہجرت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار ان کی اس خدمت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حملنی الی دار الحجرہ، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے دار الحجرت یعنی مدینہ میں سوار کر کے لائے اور وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس میں فرمایا کہ جس نے کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بے نظیر جانثاری کا چرچا بہت تھا۔ لوگ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سفر کے حالات پوچھا کرتے تھے اور خود ان کی زبان مبارک سے سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف شب غار کی اپنی خدمات اور قتال مرتدین کا کارنامہ مجھے دے دے اور میری ساری عمر کے تمام اعمال لے لے تو میں ہی فائدے میں رہوں گا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے آپ کی زندگی تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔